چونکہ اسلام کو باقی رہنا تھا اس ذکر کی بقا کے ساتھ، اس لیے اس ذکر کو دوام دینے کے لیے اللہ نے اس کو ایک خاص کیفیت دی کہ یہ فطرت انسانی کے عام اصول سے ہٹ کر انسانی ذہنوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور آج بھی اپنے دامن میں وہ تاثر رکھتا ہے جو تاثر کسی اور واقعے کے اندر اتنا اچھا دیر کہ نقوی صاحب ایسا تو نہیں کہ نواس رسول ہے، اس خانوادے سے ان کا تعلق ہے، ایک وہ شخصیت جو رحمت للعالمین ہے، اس کی وجہ سے کہیں نسبت کی وجہ سے یہ واقعہ انفرادیت تو نہیں رکھتا کہ ہم ان کو اپنے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی صورتحال ہے؟ لیکن جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو غیر مسلم ہیں، جو نہیں مانتے ان تمام چیزوں کو، وہ بھی اتنی ہی وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس واقعے کے ذکر کے ساتھ، اس کی کیا وجہ؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنا کہ یہ وابستگی اس لیے ہے کہ یہ خانوادہ رسالت کا ایک واقعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین السلام کی عظمت کے لیے یہ حوالہ بہت بڑا حوالہ ہے کہ آپ نواس رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منیت کا ربط رکھتے ہیں کہ حضور فرمائیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں، یعنی یہ عظمت اور یہ مقام جو امام حسین کو حاصل ہے، یہ عظمت و مقام صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک رشتہ رکھتے ہیں حضور کی ذات گرامی سے، اس لیے کہ حضور کی ذات گرامی سے رشتہ رکھنے والے کئی اور شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جن کے دنیا سے جانا مظلومیت کا ایک واقعہ تھا۔ حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت امام حسن بھی منصب شہادت پہ فائز ہوئے، لیکن ان تمام واقعات کو نہ تو اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے اور نہ وہ اپنے اندر وہ تاثر رکھتے ہیں جو واقعہ کربلا رکھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے عرض کی کہ بقائے اسلام کا تعلق تھا واقعہ کربلا کے ساتھ، چونکہ یہ شہادت خالصتاً اللہ کے دین کو باقی رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے دی گئی تھی، اس لیے قدرت نے انعام یہ دیا، یا یوں کہیے کہ یہ ضرورت سمجھی کہ یہ ذکر ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے، کیونکہ اس کی زندگی و تابندگی اسلام کی زندگی و تابندگی ہے۔ وہ بنیادی اصول جو اسلام کے معاشرے کو قائم کرتے ہیں اور اس کا سارا حسن ہے، اس حسن کو قائم رکھنے کا ذریعہ ذکر کربلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں مقصد کربلا جو ہے، اگر ہم کسی واقعے کی دور رس اثرات دیکھنا چاہیں تو کن مقاصد کے لیے قربانی دی گئی؟ کیا واقعہ کربلا اپنے مقصد کے اعتبار سے اتنا وسیع ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی تاثیر اور تذکرہ اسی طرح جاری و ساری، اور جب تک اسلام رہے گا یہ تذکرہ زندہ رہے گا؟ مقصد کا تعین کسی ایسے واقعے کے کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا واقعہ ہو، اس کا تعین 2-4 لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جتنا عظیم کام ہوگا، جتنا بڑا کارنامہ ہوگا، اس کی بہت سی جہتیں ہوں گی، اور ان تمام جہتوں کا احاطہ آسان بات نہیں ہے کر لینا۔ اور جب واقعہ کربلا کی بات ہو جو کئی حوالوں سے منفرد ترین واقعہ ہے کہ اس نوعیت کا کوئی اور واقعہ ہمیں تاریخ انسانیت میں نہیں ملتا، اتنی بڑی جماعت حق و صداقت کے علمبرداروں کی جتنی وہاں پر موجود تھی، ہمیں انسانی تاریخ میں تمام قربانیاں دینے والے اتنے افراد کا ایک اجتماع کسی وقت نظر نہیں آتا۔ یعنی گویا کربلا انسانیت کے معراج کا مرحلہ ہے کہ جہاں عظمت انسانی اپنے انتہاؤں کو چھو رہی ہے، ایک جماعت کی صورت میں، فرد نہیں، ایک پورا معاشرہ ہے جو امام حسین السلام کے ساتھ اس مرحلے پر ان تمام حالات سے دوچار ہے کہ جس کا امام حسین مقابلہ کر رہے ہیں۔ انفرادی شہادتوں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو اپنی جگہ بے مثال ہیں، اور خود خاندان رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان میں ایسے افراد موجود ہیں کہ ان کی شہادتیں بڑی عظمتوں کی حامل ہیں۔ آپ کے اصحاب میں ایسے شہید شامل ہیں کہ جن کی شہادتوں کا بہت بہت مرتبے ہیں، لیکن ایک ایسی جماعت جو امام حسین علیہ السلام لے کے گئے تھے، یہ جماعتی شہادت تاریخ کا اپنے طور پر بالکل منفرد اور اچھوتا واقعہ ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس لیے عظمتوں کے اس مقام کا ذکر کیا جانا یوں سمجھیے کہ ان عظمتوں کا بھی تقاضا ہے، اور دوسرے ان کے حوالے سے دین کی بقا کا بھی اہتمام ہے اس پورے ذکر کے ساتھ۔ جی اچھا نقوی صاحب، ہر واقعے میں
کچھ کردار بہت اہم ہوتے ہیں. واقعی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے وہ ایک مرکز و محور ہے، لیکن جو پوری جماعت ہے اگر اس کو ہم اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو جو باقی شہداء کربلا ہے ان کی شہادت میں اتنا تاثر ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے یا امام حسین علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے؟ امام حسین علیہ السلام، میں نے ابھی عرض کیا کہ جو افراد امام کے ساتھ ہیں، اتنا بڑا اجتماع عظمتوں کا، یعنی عظمتیں اس حوالے سے کہ قدرت کی طرف سے جو امتحانات انسان کو خوشخبریاں بشارت سنانے کا سبب بنتے ہیں، جن امتحانات کے نتیجے میں انسان کی تمام کامیابی و کامرانی قدرت نے معین کی ہے، وہ سب امتحان اپنی انتہائی شکل میں کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں. سورہ بقرہ میں ایک معیار دیا گیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، نقص ثمرات سے، اور تمہارے جانوں کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے. جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور انہی کے لیے رحمت ہے، انہی کے لیے صلوات ہے، انہی کے لیے ہدایت کا، ان کو ہی ہدایت یافتہ کہا جائے گا. یہ پورا جو نصاب امتحان ہے، اس نصاب امتحان نے کبھی اتنی اجتماعی شکل میں یعنی ایک ہی پرچے میں یہ سارے سوال بیک وقت کبھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے ہوتے رہے امتحان، انبیاء کے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صالحین کے امتحان ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی ایک میدان میں کسی کو خوف کا سامنا تھا، کسی کو بھوک پیاس کا سامنا تھا، کسی کو اپنے مال کے جانے کا خطرہ تھا، کسی کو جان اپنی خطرے میں تھی، کسی کو وہ ثمرات حیات یعنی اہل و عیال وہ بھی خطرے سب میں ایک جگہ جمع ہوئے. یہ تمام امتحان ایک جگہ جمع ہو جانا، اور پھر یعنی یہاں تو کہا تھا کہ بلا نبلونکم بشیء، ہم ان میں سے کسی ایک سے تمہارا امتحان لیں گے. کربلا میں یہ پورا امتحان ایک وقت میں ہوا، اور پھر اس امتحان کے اندر جو انتہائی صورتیں تھیں، خوف کسی خطرے کے وجود کا پتہ دیتا ہے، خطرے کو یقینی نہیں بتاتا، اندیشہ ہوتا ہے. کربلا کے اندر جو خوف ہے یعنی موت کا جو امکان ہے، شہادت کی جو منزل سامنے ہے، وہ یقینی ہے، حتمی ہے. لٹنے اور گرفتار ہونے اور جو کچھ بھی واقعات ہوئے یہ سب یقینی ہے، اور اسی طرح کے باقی مراحل. نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارا یہ تمہیدی پروگرام تھا واقعہ کربلا، شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. جو سوالات میرے ذہن میں اٹھے ہیں وہی سوالات آپ کے ذہن میں بھی اٹھے ہیں. ان کے جوابات نقوی صاحب 10 دن ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس واقعے کے تمام جزیات پر ہم گفتگو کریں گے. غم حسین کی تابانی، غم حسین کی زندگی اور غم حسین کی تاثیر قیامت تک قائم و دام رہنے کے لیے. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ